بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصیح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 16 نمبر سبق ہے، جس میں ہم انشائی طلبی کی تیسری قسم یعنی استفہام کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ادوات استفہام یعنی حروف استفہام کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ، اور بہرحال استفہام جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، تو وہ کسی شے کا علم طلب کرنا ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ، بہرحال استفہام جو ہے فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، تو وہ کسی شے کا علم طلب کرنا ہے. وَأَدَوَاتُهُ، اور اس کے ادوات یعنی حروف جو ہیں وہ یہ ہے: الحمزۃ، وَهَلْ، وَمَا، وَمَنْ، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَكَيْفَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّ، وَكَمْ، وَأَيٌّ. تو یہ 11 حروف استفہام ہے. حمزہ، حل، ما، من، متا، ایانا، کیفا، اینا، انا، کم، ایون. آج کے سبق میں ہم حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے. فالحمزۃ، پس حمزہ جو ہے لطلب التصور او التصدیقی، تو یہ تصور اور تصدیق کے طلب کرنے کے لیے آتا ہے. حمزہ جو ہے یہ تصور اور تصدیق کے طلب کے لیے آتا ہے. پھر تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے، تو آگے فرماتے ہیں: وَالتَّصَوُّرُ هُوَ إِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ، تصور جو ہے وہ مفرد کو حاصل کرنا ہے. التصور هو ادراک المفرد، تصور جو ہے وہ مفرد کے بارے میں معلوم کرنا ہے. کا قول کا، جیسا تیرا یہ قول: علی مسافر ام خالد، علی مسافر ام خالد، کہ کیا علی مسافر ہے یا خالد، یعنی علی سفر پر گیا ہے یا خالد. تعتقد، تمہیں یقین ہے، تیرا اعتقاد ہے، ان السفر حصل من احدہما، کہ سفر جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے. ولیکن تطلب تعیینہ، لیکن تو اس کی تعیین چاہتا ہے کہ کس نے سفر کیا ہے، علی نے کیا ہے یا خالد نے. ولذا یجاب بالتعیین، اسی وجہ سے اس کا جواب تعیین کے ساتھ دیا جائے گا. فیقال، پس کہا جائے گا، علی، مثلا مثال کے طور پر علی. تو بھائی حمزہ جو ہے یہ تصور اور تصدیق کے طلب کے لیے آتا ہے. پھر تصور جو ہے یہ مفرد کے متعلق معلوم کرنے کو کہتے ہیں. جیسے تیرا یہ قول علی مسافر ام خالد،
تو تیرا یہ اعتقاد ہے کہ سفر جو ہے وہ ان دونوں میں سے یعنی علی اور خالد میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، یعنی سفر کیا گیا ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ تعین ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کس نے سفر کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں کسی ایک کا نام لیا جائے گا، مثال کے طور پر علی نے سفر کیا ہے۔ یعنی متکلم یہ تو جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسافر ضرور ہے، لیکن تعین نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سفر پر ہے، لہذا جواب تعین کے ساتھ دیا جائے گا، اور جواب میں کہا جائے گا مثال کے طور پر علی۔ والتصدیق هو ادراک النسبت، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کو معلوم کرنا ہے۔ تصدیق جو ہے وہ نسبت کو معلوم کرنا ہے، نحو جیسے اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا ہے؟ یعنی سفر کی نسبت جو ہے وہ علی کی طرف ہے، اور اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سفر جو ہے یہ علی کے ذریعے سے واقع ہوا ہے، یعنی علی نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس نسبت سے متعلق جب پوچھا جاتا ہے تو اسے تصدیق کہتے ہیں۔ والتصدیق ہوا ادراک النسبت، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا معلوم کرنا ہے، نحو اسافر علی، جیسے کیا علی سفر پر گیا ہے۔ تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ سفر جو ہے وہ حاصل ہوا ہے یا حاصل نہیں ہوا، یعنی تم حصول سفر اور عدم حصول سفر کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو۔ ولذا یجاب، اور اسی وجہ سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بے نعم اولا، نغم یا لا کے ذریعے سے۔ تو تصدیق جو ہے اس میں نسبت سے متعلق پوچھا جاتا ہے، بالفاظ دیگر تصدیق نسبت کے جاننے کا نام ہے۔ دی گئی مثال میں اسافر علی، اس جملہ میں سائل کو پوچھنا یہ مقصود ہے کہ کیا علی سے سفر کا حصول ہوا ہے یا نہیں۔ یہاں سوال علی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سفر کے بارے میں ہے، لہذا جواب جو ہے وہ نعم یا لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ بھائی حمزہ جو ہے اس میں تصور اور یا تصدیق سے متعلق دریافت کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر ہم نے تصور کی تعریف پڑھی کہ کسی مفرد کے علم حاصل کرنے کو، یعنی مفرد سے متعلق معلوم کرنے کو تصور کہتے ہیں۔ اور پھر اس زمن میں ہم نے اس کے ساتھ مثال بھی پڑھی کہ علی مسافر ام خالد، تو دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ کسی ایک نے سفر کیا ہے، لیکن تعین ضروری ہے، لہذا اس کے جواب میں صرف ایک شخص کا نام لیا جائے گا۔ جبکہ تصدیق میں نسبت سے متعلق معلوم کیا جاتا ہے، یعنی نسبت کے جاننے کا نام تصدیق ہے۔ جیسے اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا ہے، تو اس میں سفر کی نسبت علی کی طرف ہوئی ہے اور اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ سفر جو ہے وہ علی نے کیا ہے یا نہیں کی، لہذا اس کا جواب جو ہے نعم اور لا کے ساتھ دیا جائے گا۔
آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں. والمسئول عنہ فی التصور، اور مسئول عنہ تصور میں، مسئول عنہ یعنی جس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے، جس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. والمسئول عنہ فی التصور، تصور میں مسئول عنہ وہ ہے ما یلی الحمزہ، جو حمزہ سے متصل ہو، جو حمزہ سے متصل ہو. تصور میں مسئول عنہ وہ ہے جو حمزہ سے متصل ہو، یعنی جو حمزہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے تصور میں اسی سے متعلق پوچھا جاتا ہے. اور پھر وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اور پھر اس کا کوئی معادل بھی ہوتا ہے. یذکر، جو ذکر کیا جاتا ہے بعد ام کے بعد. وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةٌ، اور اس ام کو ام میں متصلہ کہتے ہیں، یعنی حمزہ کے قریب حمزہ سے متصل جو چیز ہوگی وہ مسئول عنہ ہوگی، اور پھر اس مسئول عنہ کا معادل بھی ذکر کیا جائے گا جو ام کے بعد ہوگا، اور اس قسم کے ام کو ام متصلہ کہتے ہیں. یعنی جب حمزہ کے ساتھ استفہام ہوگا تو مسئول عنہ کیا چیز ہوگی، یعنی کس چیز سے متعلق دریافت کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ تصور میں مسئول عنہ وہ شے ہوگی جو حمزہ سے متصل ہوگی، اور پھر اس کا معادل اور مقابل بھی ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد، اور اس ام کا نام رکھا جاتا ہے ام میں متصلہ. فتقول فی الاستفہام عن المسند الیہ، لہذا تم مسند الیہ کے متعلق استفہام میں کہو گے، مثال کے طور پر انت فعلت ھذا ام یوسف، یا تم نے یہ کیا ہے یا یوسف نے. تو یہاں پر انت یہ جو ہے مسند الیہ ہے، اور اس کے لیے معادل جو ہے وہ یوسف ذکر ہے ام کے بعد. اسے سلائیڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انتا اس میں حمزہ جو ہے استفہام کے لیے ہے، اور انتا مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف فعل کی نسبت ہوئی ہے. مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف فعل کی نسبت ہو. پھر فعل کی نسبت انتا کی طرف ہے، اور پھر اس سے متعلق پوچھا گیا ہے حمزہ استفہام کے ذریعے سے، جبکہ اس کے لیے معادل بھی ذکر ہے یوسف، یعنی فعل کی نسبت مسند الیہ کی طرف ہے، اور پھر اس فعل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا فاعل کیا انتا ہے اور یا یوسف. تو یوسف اور انتا سے متعلق اس میں پوچھا جا رہا ہے، جبکہ مسئول عنہ جو ہے وہ انتا ہے. اس مثال میں انتا جو ہے مسند الیہ ہے اور مسئول عنہ ہے، کیونکہ حمزہ کے بعد واقع ہے، اور ام متصلہ کے بعد لفظ یوسف ہے، اور یہ بھی مسند الیہ ہے، اور یہ معادل ہے انتا کا. اب یہاں متکلم کا مقصود تعیین ہے، یعنی وہ یہ تو جانتا ہے کہ یہ کام تم دو میں سے کسی ایک نے کیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے. تو متکلم سوال کے ذریعے اس کی تعیین چاہتا ہے. اسی طرح وعن المسند،
اور مسند کے متعلق دریافت کرتے وقت تم کہو گے اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا تمہیں اس امر سے اعراض ہے یا اس میں دلچسپی؟ راغب عن تو اس کا معنی ہے اعراض کرنا، جبکہ راغب کے صلہ میں فی آ جائے تو اس کا معنی ہے رغبت کرنا، دلچسپی لینا۔ چنانچہ اس مثال میں راغب انت عن الامر ام راغب فیہ، اس میں راغب یہ جو ہے مسند ہے، کیونکہ اس کی اسناد ہوئی ہے انتا کی طرف، مخاطب کی طرف۔ اسی طرح راغب فیہ یہ بھی مسند ہے، اور یہ معادل ہے راغب کی جو کہ حمزہ کے متصل ہے۔ اس مثال میں راغب مسند ہے اور سوال مسند کے بارے میں ہے، اور اس کا مقابل اور معادل جو ہے وہ راغب فیہ ہے، اس لیے یہ ام متصلہ ہے۔ تو یہاں پر راغب جو ہے یہ مسند ہے اور یہ مسند کی مثال ہوئی۔ اسی طرح وعن المفعول، اور مفعول سے متعلق سوال کرتے وقت تم کہو گے، یعنی حمزہ استفہام کے ذریعے سے جب تم مفعول کے بارے میں سوال کرو گے تو اس کی مثال ہے اِیَّاَ تَقْصِدُ ام خالدن، کیا تم میرا ہی قصد کرتے ہو یا خالد کا، یعنی تمہارے آنے کا ارادہ ہے میرے پاس یا خالد کے پاس۔ تو اس مثال میں حمزہ استفہام کے بعد اِیَّاَ مفعول بہ ہے اور یہی مسئول عنہ ہے، اور اِیَّاَ کے مقابل اور معادل جو ہے وہ ام کے بعد خالدن ہے، اور یہ بھی مفعول بہ ہے، لہذا یہ ام متصلہ ہے۔ تو مخاطب کے آنے کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن متعین طور پر یہ معلوم نہیں کہ مخاطب جو ہے وہ میرے پاس آنے کا ارادہ رکھتا ہے یا خالد کے پاس۔ تو اس میں تعیین سے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ وعن الحال، اور حال سے متعلق سوال کرتے وقت تم کہو گے، یعنی جب حمزہ استفہام کے ذریعے سے حال سے متعلق سوال کیا جائے گا تو اس کی مثال ہے اراکبا جئت ام ماشیا، کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیدل، کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیادہ پا۔ تو اس مثال میں راکباً حال ہے اور اسی کے متعلق سوال ہے، یعنی یہی مسئول عنہ ہے کہ سوار آیا ہے یا پیدل، اور پھر اسی راکباً سے معادل ذکر ہے جو کہ ہے ماشین، اور یہ بھی حال ہے۔ تو یہ سوال اس وقت ہوگا جب کہ شک آنے کی حالت اور کیفیت میں ہے کہ آنا سواری پر ہوا ہے یا پیدل۔ البتہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ فعل کا وقوع ہوا ہے، یعنی آنے کا تو وقوع ہوا ہے، اور اس سوال کے ذریعے مقصد جو ہے وہ صرف حال کی تعیین ہے۔ اسی طرح وعن الظرف، اور ظرف سے متعلق سوال کرتے وقت تم کہو گے ایوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمعات، کیا تم جمعرات کو آئے یا جمعہ کو۔
تو یہاں پر یوم الخمیسی یہ ظرف ہے اور یہی مسئول عنہ ہے، جبکہ آگے یوم الجمعتی یہ معادل اور مقابل ہے اور یہ بھی ظرف ہے۔ تو اس میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آنے کا وقوع ظاہر ہوا ہے، مگر یہ تعین طریقے سے معلوم نہیں کہ وہ کون سا دن ہے، تو گویا یہاں سوال کا مقصد دن یعنی ظرف کی تعین ہے۔ وہکذا، اور اسی طریقے سے باقی معمولات کو بھی سمجھ لیں۔ پھر آگے مصنف کہتے ہیں وَقَدْ لَا يُذْكَرُ الْمُعَادِلُ، اور کبھی کبھار معادل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، معادل ذکر نہیں کیا جاتا، نحو جیسے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے، اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنِ الْأَمْرِ، کیا تمہیں اس امر سے دلچسپی نہیں، اِيَّايَ تَقْصِدُ، کیا تمہارا میرے پاس آنے کا کوئی ارادہ ہے، اَرَاكِبًا جِئْتَ، کیا تم سوار ہو کر آئے، ایوم الخمیس قدمت، کیا تم جمعرات کو آئے۔ تو یہاں پر ام کو ذکر نہیں کیا گیا اور اسی طرح معادل بھی ذکر نہیں کیا گیا، تو کبھی کبھار جو ہے معادل ذکر نہیں کیا جاتا۔ یعنی ماقبل میں یہ بتلایا گیا تھا کہ تصور میں حمزہ سے متصل والا لفظ مسئول عنہ ہوگا اور اس کا ایک معادل بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی معادل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکلیہ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں لفظاً مذکور نہیں ہوتا لیکن تقدیراً اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ بس مسند الیہ کے متعلق سوال میں معادل کے حذف کے ساتھ کہا جائے گا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا۔ اب یہاں پر انت فعلت کا معادل ام غیر کا محذوف ہے، اور اسی طرح دوسرے کو بھی قیاس کیا جائے۔ تو یہاں تک تو بات ہوئی تصور میں مسئول عنہ کی۔ اب آگے تصدیق میں مسئول عنہ کیا ہے، کس چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو مصنف اس کے بارے میں فرماتے ہیں والمسئول عنہ فی التصدیق، اور تصدیق میں مسئول عنہ یعنی مسئول عنہ وہ ہے جس کے متعلق دریافت کیا جائے، تو تصدیق میں مسئول عنہ جو ہے وہ ہے النسبت، وہ نسبت ہے، یعنی تصدیق میں مسئول عنہ نسبت ہوا کرتی ہے۔ وَلَا يَكُونُ لَهَا مُعَادِلٌ، اور اس کے لیے کوئی معادل ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کا کوئی معادل نہیں ہوا کرتا۔ یہ تصدیق میں مسئول عنہ جو ہے وہ تو نسبت ہوتا ہے لیکن اس نسبت کا کوئی معادل نہیں ہوا کرتا۔ فَإِنْ جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا، لہذا اگر اس کے بعد ام آ جائے قدرت منقطعتن، تو اسے منقطع مانا جائے گا، یعنی اسے ام منقطع گردانا جائے گا، نہ کہ ام متصلہ۔ وتکون بمعنی بل، اور یہ بل کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ طلب تصدیق میں مسئول عنہ جو ہے وہ نسبت حکمیہ ہے،
یعنی طلب تصدیق میں مسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے کہ متکلم وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت سے سوال کرتا ہے، اور اس نسبت کا معادل ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر معادل ذکر کریں تو مقصود بدل جائے گا، کیونکہ معادل وہاں آتا ہے جس جگہ وقوع کا علم تو ہو لیکن تعیین نہ ہو، اور طلب تصدیق میں تو صرف وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت معلوم کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ام اس کے بعد پھر بھی آ جائے تو اسے ام منقطع کہتے ہیں، اور یہ بل کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ ام یہ بتلائے گا کہ کلام سابق میں غلطی واقع ہوئی ہے، اس کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ یعنی حمزہ کا استعمال جو ہے وہ تصور کی طرح تصدیق میں بھی ہوتا ہے، لیکن تصدیق میں استعمال ہوتے وقت اس میں مسئول عنہ جو ہے یعنی جس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے، نہ کہ مفرد، اور پھر اس نسبت کا کوئی معادل بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ پھر اگر کہیں پہ ام آ بھی جائے تو اسے ام منقطع کہتے ہیں، اور یہ بل کے معنی میں ہوگا، یعنی ماقبل کے کلام کے تدارک کے لیے۔ پھر اسے ام منقطع کیوں کہتے ہیں؟ تو اسے سمجھنے سے پہلے مثال پڑھ لیتے ہیں۔ احضر الامیر ام جیشہ، تو یہاں پر حضر جو ہے یہ فعل ہے اور اس کی نسبت ہوئی ہے امیر کی طرف، لہذا سوال جو ہے وہ نسبت سے متعلق ہے، لیکن اس کے بعد ام ذکر ہے اور پھر جیشہ، تو جیشہ جو ہے یہ امیر کا معادل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم فعل مقدر مانیں گے حضرہ، یعنی احضر الامیر ام حضر جیشہ۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال نسبتی حکمیہ کے متعلق ہو جائے گا۔ پھر اس کو یہاں پر جو ام ہے یہ بل کے معنی میں ہے اور اسے ام منقطع کہتے ہیں۔ ام منقطع نام اس لیے اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ دو مستقل جملوں کے درمیان واقع ہے، اور مستقل ہونے کی وجہ سے دونوں جملے ایک دوسرے سے منقطع اور علیحدہ ہیں ام کے ذریعے سے، یعنی ام منقطع جو ہے اس نے دو مستقل جملوں کو یا دو مستقل نسبتوں کو علیحدہ کیا ہوا ہے، مفرد کو علیحدہ کیا ہوا نہیں ہے جس طرح کے تصور میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور پھر مجازن یہ ام منقطع جو ہے یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس وقت یہ ام معادلہ کے معنی کے بجائے اضراب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کلام سابق سے اعراض کرنا یا تدارک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یوں ہوگا احضر الامیر ام جیشہ، کیا بجائے امیر کے اس کا لشکر آیا؟ یعنی سوال کیا جائے گا کہ امیر کے بجائے کیا امیر کے بجائے اس کا لشکر آیا، تو یہاں پر ام جو ہے یہ بل کے معنی میں ہے۔ احضر الامیر ام جیشہ، کیا بجائے امیر کے اس کا لشکر آیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔